اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم الی یوم الدین بعد یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی قدر، معزز مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک میں اعمال صالح ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مومنین کرام، اس سے پہلے کہ ہم آیات و حدیث کی طرف رجوع کریں کہ جو اس ماہ مبارک کے فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ رمضان سے کیا مراد ہے اور لغت میں اس کے کیا معنی وارد ہوئے ہیں۔ لغت میں ملتا ہے کہ لفظ رمضان رمضا سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد ہے کہ ماہ خزاں کی وہ بارش جو زمین پر موجود تمام گندگی اور آلودگی کو دھو دیتی ہے۔ ایک اور معنی لفظ رمضان کا معنی کافی زیادہ ہے، لیکن چونکہ اتنا وقت نہیں ہے اس لیے ایک دو ہی معنی عرض کرتا ہوں۔ لغت میں کہ لفظ رمضان سے مراد وہ ریت اور وہ پتھر ہیں کہ جسے سورج کی تیز کرنوں نے جلا دیا ہو۔ پس جس طرح سورج کی تیز کرنیں ریت کے ذروں اور پتھروں کو جلا دیتی ہیں، اس طرح موسم خزاں کی بارش زمین پر موجود تمام گندگی اور آلودگی کو بہا دیتی ہے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان بھی اپنی فضیلتوں اور برکتوں سے انسان کے گناہوں اور نفس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روایات میں ماہ مبارک رمضان کو شہر اللہ بھی کہا گیا ہے۔ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ۔ سعد بن طریف صحابی ہے امام باقر علیہ السلام کا، کہتا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے، رمضان کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ امام فرمانے لگے کہ تم لوگ رمضان کو رمضان نہ کہا کرو، یعنی یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان گزر گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا آنے یا جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بس تم لوگ کہا کرو ماہ رمضان یا ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، ماہ مبارک رمضان گزرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ماہ مبارک رمضان کے روایات میں بہت سے نام ملتے ہیں۔ مثلا ماہ مبارک رمضان کو ماہ صیام کہا گیا ہے، ماہ قیام، ماہ اسلام، اس کے علاوہ ماہ توبہ، ماہ طہور اور اس کے علاوہ بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کا وجود کب سے ہے؟ کیا ہم ہی وہ آخری امت ہیں جس پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یا اسلام سے پہلے بھی باقی کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے؟ اور روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے، کیا فلسفہ ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب بھی قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو میں نے خطبے کے بعد عرض کی، اس میں پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی یہ لوگوں تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کر سکو۔ بس معلوم ہوا رمضان کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے، رمضان کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے۔ ہم ہی وہ امت نہیں ہے کہ جسے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہی ہے، بلکہ قرآن کی آیت کے روح سے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی روزے موجود تھے۔ اور اسی طرح روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے
چھٹے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ رمضان کا وجود تب سے ہے جب سے کائنات کو خلق کیا گیا ہے، اور جب سے ان مہینوں کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے ماہ رمضان بھی موجود رہا ہے۔ اور اس کی دلیل میں مولا فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی کتب جو کہ مختلف ادوار میں مختلف انبیاء پر نازل ہوئیں، وہ ساری کی ساری کتب ماہ مبارک رمضان میں ہی نازل ہوئیں۔ جیسا کہ مولا فرماتے ہیں کتاب تورات ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، 12 ماہ مبارک رمضان کو کتاب انجیل، اس کے علاوہ کتاب زبور 18 ماہ مبارک رمضان کو، اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید شب قدر میں نازل ہوئی۔ مومنین کرام، روایت میں ملتا ہے کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کا انتظار ائمہ کرام اور انبیاء علیہ السلام تمام سال کیا کرتے تھے۔ صحیفہ سجادیہ میں مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا کہ جو تجھ تک پہنچنے کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے ذریعے میں سے ایک ذریعہ ہے۔ مومنین کرام، زیادہ تنگ نہ کروں، دوسرا سوال کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، روزے کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے جس میں پر یعنی ایمان والو تم پر بھی ماہ رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کر سکو۔ اب ایک اور سوال کہ تقوی کیا ہے، تقوی کے کیا معنی ہیں؟ مومنین کرام، تقوی وہ لفظ ہے جس کی تشریح اور تفصیل میں علماء کرام نے کئی جلدوں پر کتابیں لکھی ہیں، اور لیکن اس کی وضاحت کا ابھی موقع اور ٹائم نہیں ہے۔ مختصراً علماء فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وہ حکام جن کا بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ چیزیں جن سے رکنے کا حکم فرمایا ہے، تقوی کہلاتا ہے۔ مختصراً واجبات کو ادا کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ اسی طرح 8ویں ماہ مولا رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا رمضان کے روزے کے فلسفے کے بارے میں، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ ماہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں تو اس کے جواب میں کہو کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ماہ مبارک کے روزوں کے دوران لگنے والی بھوک اور پیاس تمہیں قیامت کے دن بھوک اور پیاس کی یاد دلائے۔ نیز مولا فرماتے ہیں روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کے دوران لگنے والی بھوک اور پیاس تمہیں ان فقراء اور مساکین کی بھوک اور پیاس کی یاد دلائے جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان صوما جنۃ من النار جہنم، یعنی روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کی ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی فضیلت کے حوالے سے مشہور خطبہ شعبانیہ، ماہ شعبان کا آخری جمعہ رسول خدا مسجد نبی میں موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جس سے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، جس سے اللہ نے کہا ہے کہ ماہ رمضان میرا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے یہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن تمام دنوں سے بہترین ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کی ساعتیں، جس کی گھڑیاں تمام ساعتوں سے افضل ہیں۔ مزید رسول خدا فرماتے ہیں لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم لوگوں کا سانس لینا عبادت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم لوگوں کا سونا عبادت ہے۔ معزز مومنین کرام، عزیزان گرامی قدر، نہایت عجیب نکتے جس میں رسول خدا اس وقت میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم لوگوں کا سونا بھی عبادت ہے۔ آپ جانتے ہیں مومنین کرام کہ ہر عبادت میں کچھ شرائط و قیود ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز میں شرط ہے کہ آپ وضو سے ہوں، آپ کا لباس پاک ہو، نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو، اس کے علاوہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہے۔
لیکن رسول خدا فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم لوگوں کا سونا بھی عبادت ہے۔ حالانکہ سونے کی حالت میں ان میں سے کوئی شرط بھی موجود نہیں ہوتی۔ جلدی سے دوسرا نقطہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم لوگوں کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ مومنین کرام، عبادت، ہر عبادت میں انسان کچھ نہ کچھ مشقت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ زحمت کرتا ہے، لیکن سانس لینے میں انسان کوئی زحمت نہیں کر رہا، کوئی مشقت نہیں کر رہا۔ سانس لینا خود انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ سانس لینے سے انسان کے اندر کی آلودہ سانس خارج ہوتی ہے۔ اگر ہم چند لمحے، چند منٹ سانس نہ لیں تو ہمارا دم گھٹ جائے، ہماری موت ہو جائے۔ لیکن رسول خدا فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ مومنین کرام، رسول خدا خطبہ جاری تھا، صحابہ کرام بڑی توجہ سے خطبہ سن رہے تھے۔ رسول خدا فرماتے ہیں لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک واجب عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے لوگوں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے لیے کبھی بند نہ کرے۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، بس تم لوگ خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے لیے کبھی نہ کھولو۔ رسول خدا فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، بس تم لوگ اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے اوپر شیطان کو کبھی مسلط نہ کرے۔ بس مومنین کرام، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کا مہینہ نصیب ہوا ہے۔ آئیے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جتنی عبادت کر سکیں، خداوند تعالیٰ کے حضور جتنی گناہوں کی بخشش کروا سکیں، کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں ان شقیہ من حرم فی ھذا الشہر العظیم۔ رسول خدا فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جسے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ مومنین کرام، آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے میں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے اور ہمیں نیک اعمال میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مومنین کرام، انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کے آخر تک اگر زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور ہمارا ہر درس ایک مختلف موضوع پر ہوگا، اور اس میں ائمہ علیہم السلام کی احادیث و روایات آپ مومنین کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور ہر درس کے آخر میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے فقہی مسائل اور ان کے جوابات بھی پیش کی جائیں گے۔